دل میں میل کچیل رکھ کے نفل پڑھنا، عبادتیں کرنا، ریاضتیں کرنا، صدقات دینا زیادہ نفع بخش نہیں ہوتا۔ دل صاف ہونا تو تھوڑی عبادت بھی کام آ جاتی ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ دل صاف ہو تو تھوڑے صدقے بھی زیادہ نفع کر جاتے ہیں۔ کچھ چیزوں سے دل سخت ہوتا ہے، جو لوگ دنیا داری کی اور فضول باتیں زیادہ کرتے ہیں ان کا دل سخت ہو جاتا ہے، جو ہنستے زیادہ ہیں ان کا بڑا سخت ہو جاتا ہے، اور صوفیاء کہتے ہیں جو کسی پہ ہنستے ہیں نا ان کا تو مردہ ہی ہو جاتا ہے، تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اور جو لوگ رزق حرام کی طرف بڑھتے ہیں ان کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں جو مشینی زندگی گزارنے لگتے ہیں نا روحانی زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ ہم آج کل مشینی زندگی پہ آ گئے، ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، آواز کے فاصلے اتنے کم ہوئے ہیں کہ دلوں کے فاصلے بڑھ گئے ہیں۔ اقبال کہنے لگے دل کے لیے موت ہے، دل کے لیے موت ہے، دل کے لیے موت ہے یہ مشینوں کی حکومت۔ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں یہ آلات پہ زندہ ہیں ہم۔ دل کے لیے موت، اور کسی کے گھر جانا، دروازے پہ دستک دینا، اور کبھی خط لکھنا تو سوچ کے، کبھی کاٹنا تو پھر لکھنا۔ لفظ یہ اس کے شایان شان نے یہ جملہ میں نے بدل دیا ہے، لیکن اب بے باکانہ گفتگو ہے، تو مجھے وائس کر دے میں تجھے وائس کر دوں گا، حال ہی کوئی نہیں۔ تو کیا کوئی سوچے گا، کیا کوئی لکھے گا، کیا کوئی اس میں خوبصورتی کے رنگ بھرے گا؟ سخت ہو جاتے ہیں دل جب آپ مشینوں کی زندگی میں زندہ رہتے ہیں۔ دل نرم کیسے ہوتے ہیں؟ میرے نبی پاک نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر رب تیرا دل نرم کرے گا۔ اگر زنگ لگ جائے دل کو تو اللہ کا ذکر کر، قرآن پاک کی تلاوت کر، اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر دل سخت ہو جائے تو موت کو یاد کر، تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ اچھوں کی صحبت اختیار کریں تو دل نرم ہو جاتا ہے۔ قبروں کی زیارت کریں، جائیں کبھی اپنے شہر کے قبرستان میں، غور کریں کہ وہ چودھری صاحب لیٹے ہیں، یہ علامہ صاحب لیٹے ہیں، وہ فلاں بہت بڑے افسر لیٹے ہیں، وہ دیکھو وہ میرا عزیز لیٹا ہے۔ وہ ہارون رشید نے کہا حضرت داؤد طائی سے نصیحت کر دیں تو فرمانے لگے باپ کدھر ہے تیرا؟ کہا حضور قبرستان میں، اماں قبرستان میں، دادا نانا بڑے بھائی سب قبرستان۔ فرمایا میں کیا نصیحت کروں؟ او پہ دس دیاں نہیں قبراں جنہاں تے پھول پے، تو ادھروں کوئی بھی نہیں آمدا، تے ادھروں لکھاں گئے، تے سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے، سہ جوڑ 100 سال کی دوستیاں، سہ سال سنگت دے ڈٹھے، او تکو آخر وتھاں پئیاں، اور جنہاں بعد اسی پل نہیں سمجھیندے، ایک پل نہیں سمجھیندے، پھر وہ شکلاں بھی یاد نہ رہیاں۔ سہ جوڑ کا یہ کوئی کم ہے دل کو نرم کرنے کے لیے؟ تیرے پاس موت کا تذکرہ قبروں کی ضائع کو تھوڑی ہے؟ یہ چیزیں دل نرم کرتی ہیں، یاد نرم کرتی ہیں چیزیں دل۔ پتہ ہے سب سے بڑی بیماری کیا ہے بندے کی؟ خوفناک علامت کیا ہے دل کے بیمار ہونے کی؟ کہ کوئی بندہ بیماری میں ہے اور ادھر ایک بندہ اس کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، کسی کو زوال آ گیا ہے، کاروبار ڈوب گیا ہے، اور یہ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے۔ مر گیا اس کا دل، مردہ ہے، اندر کوئی دل نہیں اب۔ یعنی ایک بندہ رسوا ہو گیا اور یہ خوش ہو رہا ہے، دیکھا میں نے نہیں کہا تھا۔ جب کوئی کسی کی رسوائی، کمزوری اور کسی کے زوال پر راضی ہونے لگے تو پھر سمجھ لے کہ اس کا حال اتنا برا ہو گیا ہے کہ اب یہ اخلاقی طور پر مردہ زندگی گزار۔ ہمارا اب یہ حال ہے کہ ہم لوگوں کے دکھوں پر ہنسنے لگے۔ ہم کسی کے ہاں کوئی شخص تکلیف میں آتا ہے تو ہم اس کو کہکہوں میں اڑاتے ہیں۔ یارو زندہ قومیں یہ کام نہیں کرتی، زندہ قومیں یہ کام نہیں کرتی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے موقع پر بھی گردن کو جھکا کے بتایا کہ جب رب عروج دے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک جایا کرو۔ کسی شخص کے پتہ ہے کہ ایک حدیث سنو، یہ مسلم شریف میں موجود ہے، حضور نے فرمایا ایک بندہ گناہ کرتا تھا پھر اس نے توبہ کر لی، اگر کسی نے دوبارہ اسے وہ گناہ یاد کرایا کہ تو یوں ہوتا تھا، اگر کسی نے اسے دوبارہ گناہ یاد کرایا تو یاد کرانے والے کو اللہ سزا کے طور پر مرنے سے پہلے اس گناہ میں مبتلا کر دے گا۔ خفیہ تدبیر آئے گی اللہ۔ جس کو اللہ نے معاف کر دیا، زمین آسمان بھول گئے، فرشتوں کے دفتر سے اس کا گناہ محو کر دیا گیا، تو نے کیوں یاد رکھا؟ لیکن ہمارے دل اس طرح کے ہیں، خیر کی خبریں نہیں دیتے ہم خیر کی خبر نہیں دیتے، مثبت بات نہیں کرتے، ہمارے رویے دوسروں کے بارے میں سخت ہیں۔ یعنی بہو سے داماد سے اختلاف ہو گیا، پھر اس نے معافی مانگ لی، پھر ہم نے معاف کر دیا، پھر 1 سال کے بعد دوبارہ لڑائی ہوئی تو پچھلی بات دوبارہ یاد کرنی چاہیے تھی، اس کی تو معافی دے دی تھی آپ نے، لیکن آپ نے پھر یاد کر لی وہ بات، اس کا مطلب ہے آپ نے صلح کی تھی، دل صاف نہیں کیا تھا۔ دل جب آپ صاف کر لیں تو پھر معاملہ ختم ہو گیا، پھر آپ پھر نکال پھینکے ساری چیزیں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی بیٹھا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک شخص تمہارے پاس آنے والا ہے، تیاری کر لو، آنے والا جنتی ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص اندر داخل ہوا تو سادہ سا بندہ، داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے، جوتے ہاتھ میں پکڑے یا بغل میں دبائے، وہ آ گیا، حضور سے بات چیت کی، چلا گیا۔ ہم بڑے خوش تھے کہ کمال نہیں ہو گیا، جس کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا کر دی۔
अगले दिन उसने इत्तेफाक, हम उसी जगह उसी हाल में बैठे थे कि फिर महबूब ने फरमाया अभी एक बंदा आने लगा, जन्नती है। कहते हैं वो बंदा आया तो देख के हैरान हो गया, ये तो वही कल वाला ही बंदा है। उसी तरह दाढ़ी से पानी के कतरे गिर रहे हैं, जूते उसकी बगल में आके बैठ गया। तीसरे दिन अल्लाह की कुदरत, हम वहीं बैठे थे, फिर हुजूर ने फरमाया बंदा आने लगा, ज़ियारत कर लो, तैयारी कर लो, बंदा जन्नती है। वही बंदा आया जो पहले 2 दिन आया था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि वो हुजूर से कोई बातचीत करके जाने लगा तो मैं उसके पीछे हो गया। मैंने उसको जाके सलाम के बाद कहा कि यार मैं तेरा मेहमान बनना चाहता हूँ, 3 रातों के लिए रख लोगे? अब मोहल्ला भी एक, शहर भी एक। उसने कहा जी ठीक है, आ जाएं, जो मेरे पास रूखा सूखा होगा पेश कर दूंगा। फरमाते हैं 3 रातें 3 दिन में उसके पास रहा। मैं जानना चाहता था कि कौन सी ऐसी इबादत करता है जिसकी वजह से 3 दिन हुजूर ने जन्नत की बिशारत इसके लिए दी, ऐलान फरमाया। कहते हैं मैंने कोई गैर मामूली चीज नहीं उसके अंदर देखी, कोई अनोखी इबादत नहीं देखी। इशा पढ़ता, फजर तक सोया रहता, मैं तहज्जुद के वक्त उठता, नफल पढ़ता। 3 रातें ये होता रहा। हाँ, जब वो करवटें बदलता तो अल्लाहु अकबर कहता, बाकी वो सोया, फजर में उठा है। सदका भी खास नहीं उसने दिया, खैरात भी मैं उससे ज़्यादा करता रहा, मुझे कोई खास चीज़ नज़र नहीं आई। तीसरे दिन मैं जाने लगा तो मैंने उसे कहा यार सुन, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी तेरे घर में क़याम करने की, मेरा घर करीब ही है। वो तो कमाल ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुबान फैज़ तर्जुमान से, यानी वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, हुजूर ने 3 दिन तुझे मुसलसल जन्नती कहा है। मैं तो देखने आया था कि तेरे अंदर कोई अमल हो तो मैं भी वो शुरू करूं। तो वो कहने लगा यही है जो आपने देख लिया है, फ़र्ज नमाज ही पढ़ता हूँ, रूटीन के काम ही करता हूँ, कोई ख़ास चीज़ तो मेरे पास कोई नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं मैंने तो समझा कि मैं तो इससे ज़्यादा खैर के काम करता हूँ। अब मैं सोचता हुआ वहाँ से निकलने लगा कि फिर क्या ख़ास बात है जो नबी पाक ने 3 दफ़ा इसे जन्नती कहा। जब मैं निकलने लगा ना, दरवाजे पर मुड़ने लगा तो उसने आवाज़ दी, कहा यार सुनो, एक बात याद आई है। मैंने कहा वो कौन सी? कहने लगा यार जब से बालिग हुआ हूँ ना, जब से अल्लाह ने तौफीक इस्लाम दी है, मैंने जब भी अपना दिल देखा है ना, जब भी मेरे दिल में किसी के लिए असद कोई नहीं, कोई अदावत नहीं, कोई बुग़्ज़ नहीं, कोई कीना नहीं, कोई क्या कर रहा है, मेरे दिल में सब के लिए खैर ही है, दिल मेरा साफ है, इसके अलावा नहीं मुझे पता क्या अमल है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं फिर मुझे समझ आ गई है कि जो तेरे दिल की सफाई है ना, ये बुनियाद बन गई है जिसकी बुनियाद पर नबी पाक ने तुझे 3 दफ़ा जन्नत की बिशारत अता फरमाई है। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि अगर आईने पे गर्द पड़ जाए तो उसमें अक्स सही नज़र नहीं आते, आईने साफ कर लिए जाएं तो फिर उस पर अक्स नज़र आते हैं। हमारे आईने ना थोड़े से गर्द वाले हो गए हैं, दिल थोड़े से ना मैले कुचैले हो गए, तो कोई भी अक्स उस पर सख्ती, तबीयतों की, मिजाजों की सख्ती, दूसरों के बारे में डांटे जज्बात, हमारे रवैये डांटे, हमारी तबीयतें सख्त। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक शख्स को जनाजे के मौके पे हंसता हुआ देख लिया, फरमाया आज के बाद तेरे साथ कलाम नहीं करूंगा। जिसका जनाजा देख के भी दिल नरम नहीं हुआ और कब्रिस्तान देख के भी दिल नरम नहीं हुआ, वो तो सख्त दिल बंदा, सख्त दिल बंदे से दोस्ती कभी नहीं रखूंगा, मैं तो दर्द दिल वालों से प्यार करूंगा, तेरे साथ मैं कलाम नहीं करता। तू किस तरह का शख्स है भाई, जिसे यहां आके भी हंसी आ रही है, मजाक सूझ रहा है। तो दिल की नरमी, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना दिल पर, हमने ना कपड़ों पर बड़ी मेहनत की, हमने चेहरों पर बड़ी मेहनत की, हमने अपने ज़ाहिर को संवारने पर बड़ी, हमने अपने हक में बड़े बड़े लफ्ज़ याद किए, बड़ी कहानियाँ याद की, पर दिल के लिए मेहनत, इस पर मेहनत ही नहीं की। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी कितने बड़े आलिम हैं, 1000 किताब के मुसन्निफ, और उनके फतावा मौजूद हैं कि जिस बंदे का तलफ़्फ़ुज़ ठीक ना हो, यानी जो ज़रूरी कवायद हैं वो कुरान पाक के जिसको ना आते हो, उसके पीछे नमाज नहीं। जो हा और हा में फ़र्क नहीं कर सकता, हमज़ा और आइन में फ़र्क नहीं कर सकता, वो अल्फाज का माना बिगाड़ देगा। लेकिन आला हज़रत चूँकि सूफ़ी हैं, दरवेश हैं, इल्म के साथ तो एक और रंग भी बयान करते हैं। वो कहते हैं ये ना हो कि सिर्फ तू हुरूफ के हेर फेर में लगा रहे, सुगरे कुबरे ठीक करता रहे, दारा यादरिब के चक्कर में पड़ा रहे और दिल पर तू तवज्जो ही ना दे। फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि 2 उलमा ने कुरान एक दरवेश के पीछे नमाज पढ़ी तो मुस्तहब जो कवायद थे ना, जिनके बगैर नमाज, वो ठीक नहीं थे जरा उनके। तो वो कहने लगे देखा जी इतने बड़े पीर साहब हैं और इनकी तो किरात ही ठीक नहीं, तलफ़्फ़ुज़ ही ठीक नहीं। हालांकि लफ्ज़ तासीर से बनते हैं, तलफ़्फ़ुज़ से नहीं। लफ्ज़ तासीर से बनते हैं, तलफ़्फ़ुज़ से नहीं। अहले दिल आज भी हैं अहले ज़ुबान से आगे। उन्होंने कहा जी बाबा जी का तो तलफ़्फ़ुज़ ही ठीक नहीं। आला हज़रत ने लिखा है मलफ़ुज़ात शरीफ में, फरमाते हैं फिर वो ना नहाने के लिए चले गए, नमाज पढ़ के फ़ारिग होके, तो वो पानी में उतर गए तो शेर उनके कपड़े उठा के ले गया। अब कितनी को देर पानी में रहते, निकले भी तो कैसे निकले, शर्म आती है। मुख्तसर लिबास पहन के वो गुस्ल करने के लिए गए थे, अब पानी में सर्दी, कितनी को देर बंदा पानी में रहे। लोगों ने आके कहा हुजूर आपके मेहमान तो उलझ गए, बड़े बुरी तरह फंस गए, मेहरबानी फरमाए उनको तो बचाएं, वो तो सख्त उलझन में। क्या हुआ? कहने लगे वो शेर कपड़े ले गया और वो पानी में है, कुछ तो होना चाहिए। तो वो बुजुर्ग गए, जाके ना दूर खड़े होके शेर को आवाज दी, शेर को। हुजूर के सहाबी थे ना हजरत सफीना, काफिले से रास्ता भूल गए, एक साइड पे हो गए तो सामने शेर आ गया। मैंने कहा है लेकिन जब आ जाए तो
جب شیر سامنے آ جائے، جب سامنے آ جائے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو واقعی آ گیا ہے، پھر انداز اور ہوتا ہے۔ حضرت سفینہ کے سامنے شیر ہی آ گیا، مشکات میں شیر آیا، اب کوئی بھاگتا ہے، کوئی چڑھتا ہے درخت پہ، کوئی لکڑی اٹھاتا ہے، کوئی اسلحہ پکڑتا ہے، حضرت سفینہ فوراً بولے، کہنے لگے او شیر ذرا خیال کرنا میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ پھر آکھیا شیر سفینہ تائی جا را یا را جاندے، او جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا دے۔ شیر دو میں لاتا رستہ چھوڑ گیا، اور بابا جی بھی گئے، فاضل بریلوی کہتے ہیں شیر کو آواز دی، شیر دوڑا آیا، آگے کہنے لگے وہ ہمارے مہمانوں کے کپڑے لے گئے، تو یہ شرم نہیں آتی؟ تو شیر کپڑے اٹھا کے واپس لایا، ان علماء کو، حضرات علماء کو کپڑے پیش کیے، جب ان کو پیش کیے تو پیش کرتے ہی بزرگ پھر فرمانے لگے، کہنے لگے مولانا تم نے لفظ سیدھے کیے ہیں، میں نے دل سیدھا کیا ہوا ہے، تم نے محنت کر کے نا لفظ ٹھیک کیے ہیں لیکن میں نے دل ٹھیک کیا ہے۔ دل پاک ہوئے تے پاک ہی ملتا ہے، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملتا۔ سارے جسم دے توون نالوں ایک ٹکڑا تولا ہے دل دا۔ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کوئی رمز پچھانے، اگر کسی کو بات کی سمجھ آئے تو دل نہیں سیاہ ہونا چاہیے، منہ ہو بھی جائے تو کام چل جاتا ہے۔ تو اپنے دل کی صفائی پر دیکھے میرے نبی پاک علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب نہ تمہارے مال دیکھتا ہے نہ چہرے دیکھتا ہے، رب تو تمہارا دل دیکھتا ہے۔ اور امام غزالی حدیث لائے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رب آسمانوں میں کہ زمینوں میں؟ جلوے تیری ذات کے کو بکو ہیں، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، اللہ زمینوں میں کہ آسمانوں میں؟ تو حضور فرمانے لگے رب تو بندہ مومن کے دل میں رہتا ہے، اللہ تو مومن کے دل میں ہے۔ مومن کے دل کتنا بڑا ہے وہ دل جس میں رب ہے، رب کی یاد ہے، رب کی محبت ہے۔ اس لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے میں نے دل کی آنکھوں سے اپنے مالک کی زیارت کی ہے۔ اور اقبال نے شاید اسی لیے مشورہ دیا تھا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اللہ سے آنکھوں والا دل مانگ، اندھا نہ ہو جائے کئی طرح دل، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ عزیز بھائی اللہ کے جلوے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، کسی گلاس میں تھوڑی سی غلاظت ہو نا، دودھ تو دور رہا، شہد تو دور رہا، اس میں کوئی پانی بھی نہیں پیتا، تھوڑی سی غلاظت ہو، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ غلاظت دھل بھی گئی، صاف بھی ہو گئی، شرعی تقاضے پورے ہو گئے، پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں میری طبیعت نہیں مانتی، میرا دل نہیں مانتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ او بھائی اتنی سی غلاظت گلاس میں تھی اور سادہ پانی نلکے کا، تو اس میں پینا پسند نہیں کرتا، اور اگر دل غلاظت سے بھرا ہو تو رب کی محبت وہاں آئے گی، خدا اپنا قرب وہاں رکھے گا۔ کسی سے جلنا، کسی سے حسد کرنا، کسی کے بارے میں عداوت رکھنا، کچی بولیاں بولنا، اور اب تو اتنا عجیب حال ہو گیا، جماعتوں کے بارے میں برا خیال کرتی ہیں، خانقاہ اور آستانوں کا یہ حال ہے کہ سبق پڑھایا جاتا ہے دوسرے کے خلاف، بس ہم ٹھیک ہیں، یہ تصوف ہے کہ نہیں تو ٹھیک ہے، طریقت تو یہ تھی کہ میں ٹھیک نہیں باقی سارا زمانہ ٹھیک ہے، تو کس چکر میں پڑا ہوا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک درویش تھے، تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ سے کہنے لگے میں نے مرید ہونا ہے، فرمانے لگے پتر جلدی نہ ہو، جا سارا زمانہ دیکھ، اگر کوئی میری طرح کا مل گیا، مجھ سے بہتر مل گیا تو پھر میرے ساتھ وعدہ کر وہیں رہ جانا، ہاں اگر تیرے خیال میں نہ ملا تو پھر آنا، جا گھوم زمانہ دیکھ۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نفی کرنے لگے سارے زمانے کی اور کہیں صرف میں ہی ٹھیک ہوں، فقط میں ہی ٹھیک ہوں، یہ طریقت ہے؟ اور تصوف والے تو لوگ یہ کہا کرتے تھے میں تے بندہ ٹھگ جلو کو، میں تے بندہ چور، اور جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی وہ محمد ہور۔ وہ لوگ تو نفی کرتے تھے، وہ لوگ تو نفی کرتے تھے اپنی، کہتے تھے میں کوئی شے نہیں، میں تے بندہ ٹھگ جلو کو، اور میں تے بندہ چور۔ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم نگار نے لکھا تھا کہ وہ کچھ لوگ نا سکھ ہندو یہاں رہتے تھے، تو ان کا نام محمد تھا چونکہ، تو بات کو شبہ پڑ گیا کہ شاید جن کا لوگ کلمہ پڑھتے ہیں نا مسلمان، معاذ اللہ یہ وہ والے ہیں، تو میاں صاحب اپنے بارے میں کیا کرو، میں تے بندہ ٹھگ جلو کو، میں تے بندہ چور، جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی وہ محمد ہور، اور میں تو ایک ٹھگ ہوں۔ حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ سرتاج ہیں اولیاء کے، پیر سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری حضرت کلمہ والا شریف والے، وہ کہتے ہیں میں بیعت ہونے کے لیے جب شرک پور شریف آ رہا تھا تو رستے میں مجھے ایک بزرگ مل گئے، تو مجھے کہنے لگے کدھر جا رہے ہو، کون ہو؟ میں نے کہا میں سید ہوں اور میاں صاحب سے بیعت ہونے جا رہا ہوں، تو مجھے کہنے لگے وہ تو دنیا دار ہے، جیبوں میں ہاتھ ڈالتا ہے لوگوں کی، تو سید ہو کے رائن کے پیچھے کیا لینے جا رہا ہے؟ جڑا بولے نو سید آکھے دوزخ مل نے سزائیں، تو جڑا بولے نو رائیں آکھے او جنت پینگا پائیں، کیونکہ رانجا رانجا کر دی نہیں میں ہوں آپ ہی رانجا ہوئی، رانجا یاکھن ساریاں میں نو ہیر نہ آکھے کوئی، وہ تو کدھر جا رہا ہے؟ کہتے میں نے کہا بابا زیادہ باتیں نہ کر ناراض ہو جاؤں گا۔ کہتے بابے نے کئی دفعہ رستے میں مجھے منع کیا نہ جانا نہ جانا، فلانی جگہ چلا جا فلانی جگہ، لیکن میں چلا گیا، میری طلب صادق تھی،
جب میں باہر جا کے بیٹھا تو اندر سے بلاوا آیا کہ میاں صاحب نے بولا. اندر گیا تو یہ تو وہی بابا جی ہیں جو مجھے روک رہے تھے. تو میاں جی خود ہیں حضرت میاں صاحب. کہنے لگے بیلیا تینوں بڑا موڑیا پر تو مڑیا ہی نہیں. وہ تو روکتے تھے, اپنی نفی کرتے تھے. دل صاف دوسرے کے بارے میں, نظریہ صاف, کسی کے بارے میں خیر کا جملہ, کسی کی وکالت کرنا, کسی کا عیب چھپانا, کسی کے بارے میں اچھے لفظ بولنا, یہ مومن کی شان ہے. مومن کا دل ایسے سونا. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا زید بن حارثہ ہے, اس کا دل اللہ نے نور ایمان سے بھر دیا ہے. ایمان سے دل بھر دیا رب تعالیٰ نے. ایک دن صبح صبح حضور نے پوچھا, داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے, نبی پاک نے پوچھا آج تم نے صبح کس طرح کی؟ عرض کی یا رسول اللہ اس حال میں کہ میں پکا مومن ہوں. حضور نے فرمایا تو پکا مومن ہے, کس طرح؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس طرح کا مومن ہوں کہ سونا اور مٹی میرے لیے برابر ہے, پیسے آ جائیں تب بھی کوئی ٹینشن نہیں, نہ آئیں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے سونا اور مٹی برابر ہے, کوئی پرواہ نہیں. تو حضور نے فرمایا تیرے ایمان کی دلیل؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ایمان کی شان اور دلیل یہ ہے کہ میں یہاں زمین پہ بیٹھ کے نظر اٹھاؤں تو میری نظر اللہ کے عرش تک جاتی ہے. میں بتا سکتا ہوں کہ جنتی جنت میں جا رہے ہیں اور راضی ہیں, جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں, میں بتا سکتا ہوں. حضور نے فرمایا پھر اس کی حفاظت کر, پھر اس جذبے کی حفاظت کر. جب دل صاف ہو, نور ایمان سے بھرا ہوا ہو, علم لدنی کب آتا ہے؟ علم لدنی نیک آدمی کو ملتا ہے. جب بندہ متقی پرہیزگار ہو نا, ناجائز نہ کھائے, ناجائز نہ دیکھے, ناجائز نہ بولے, تو پھر اللہ تعالیٰ اسے علم کا نور دیتا ہے. جو لوگ کہانیوں میں الجھ جاتے ہیں نا, زیادہ باتیں کرتے ہیں, زیادہ گھومتے ہیں, زیادہ سازشی عناصر کا شکار ہوتے ہیں, ان کے تو حافظے کمزور ہو جاتے ہیں, یاد ہی نہیں رہتا, باتیں اتنی کرتے ہیں پتہ نہیں سویرے کیا کہا تھا, دوپہر کو کیا کہہ رہے ہیں. جب انسان کا دائرہ کار تقوی والا ہو پھر اس پر علم کی روشنی کھلتی ہے, پھر دروازے کرم کے کھلتے ہیں. اپنے دائرے محدود کر لیے جائیں. سوچیں میں بڑے بڑے لوگ آپ کو زندگی میں ملیں گے, مشورے دیں گے, وہ جناب آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کتنے بڑے ہیں, آپ فلانی جگہ کھڑے تھے, فلانے کے ساتھ ہنس رہے تھے. یہ آپ کو خراب کرنا چاہتے ہیں, کسی تکبر میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں. آپ زمین پہ رہیں تاکہ زمین والوں سے رشتہ مضبوط رہے. دل کی صفائی, دل صاف ہو, کوئی حسد نہیں, کوئی کینہ نہیں, دل پر توجہ دیں. سب سے ضروری کام ہے کہ ہم سویرے اٹھ کے اپنے دل سے پوچھیں کہ تیرا لوگوں کے بارے میں خیال کیا ہے. شام کو پوچھیں کہ تیرا لوگوں کے بارے میں رویہ کیا ہے. آپ اپنے دل لوگوں کے لیے صاف کر دیں, اس میں خیر پیدا کر لیں, تو پھر آپ محسوس کریں گے طبیعت ہلکی پھلکی بھی ہے, حشاش بشاش بھی ہے, ٹھنڈی بھی ہے, اور پھر اس میں اللہ رسول کی محبت کے جلوے بھی ہیں. پھر یہ خیر کی طرف ہمیں بلا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے.